ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہمارے دو بڑے موضوعات ہیں. ہم بات کریں گے سکھر بیراج کے دروازوں کی. ایک تقریباً سانحہ ہوا پچھلے دنوں، اسے سمجھیں گے. ہمارے ڈان کے نمائندے وہاں سے ہو کر آئے ہیں، آنکھوں دیکھا احوال بتائیں گے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے تھوڑا ہمارے اوپر جو ٹیکسز لگے ہیں اس حوالے سے. تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر بات ہوتی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کی، نیشنل انٹرسٹ کی، لیکن پبلک انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی، چاہے ہم صحافت میں ہوں، سیاست میں ہوں یا معیشت میں ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ جب یہ بجٹ آیا، اس سے آگے پیچھے جو ہمارے ہاں طاقتور لابیز ہیں انہوں نے اپنی اپنی کوشش کی کہ اپنے لیے وہ مراد حاصل کریں. ریئل اسٹیٹ والے اپنا زور لگاتے ہیں، ٹیکسٹائل والے اپنا زور لگاتے ہیں، ٹوبیکو والے، پھر ہم نے بہت سارے اشتہارات دیکھے پیکیجنگ ملک والے، وہ اپنا رول کر رہے تھے، تاجر اپنا کر رہے تھے. جو ہمیشہ مشرف کے وقت سے لے کر اب تک جب بھی ان کے اوپر ٹیکس لگتی ہے تو ان کا کوئی جادو ہے جو پھر وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ طاقت ہے، اس کی زیادہ آواز بھی ہوتی ہے، اس کی سنی بھی جاتی ہے. کوئی پنڈی بھاگتا ہے، کوئی کہیں بھاگتا ہے اپنے اپنے تحفظ کے لیے. لیکن ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے جو خاموشی سے اپنا ٹیکس دیتا آیا ہے اور شکایت بھی نہیں کرتا، اور وہ ہے تنخواہ دار طبقہ. اس دفعہ اس پر بھاری بوجھ ڈالا گیا. ہم نے دیکھا کہ ان کے جو سلیبز ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے جس سے اضافی ٹیکس آئے گا. لیکن ان کی نہ کوئی یونین ہے، نہ وہ باہر نکلتے ہیں، نہ مظاہرہ کریں گے، نہ ہڑتال کریں گے، نہ شٹر ڈاؤن کریں گے. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایزی ٹارگٹ ہیں کسی بھی فائنانس منسٹری کے لیے کہ جی کہ اگر تھوڑا سا اور سکویز کرنا ہے تو جیسے وہ گنے کو نہیں وہ نچوڑتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اور نچوڑ کے ان میں سے نیمبو رکھے بغیر بھلے اس میں مکھیاں بھی ہوں تو وہ بھی آپ ڈال دیں، لیکن ان سے نچوڑنا ہے تو آپ نچوڑ لیں. بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ خاموشی سے برداشت کرتے آئے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مجبور ہو کر ایک اپنی ایسوسی ایشن بنائی ہے سیلری کلاس نے، اور آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ مجبور ہو کے آپ کہہ رہے ہیں ان کی ترجمہ، میں تو کہوں گا ہماری، کیونکہ ہم سب چلیں یار نہیں سیلف انٹرسٹ ہے بالکل. ہم خود سیلری کلاس کے ہیں، میں تو کھل کے کہتا ہوں. اور اوپر سے مطلب صرف ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس لگی ہے نا، سرچارج بھی لگے گا الحمدللہ. تو ہم ہیں، میری نظر میں ہم ہیں فرعون کے غلام، اور ہمارے کام ہے کہ ہم فرعون کے مقبرے تعمیر کریں، ٹھیک ہے، اور خاموش رہیں. اور میرا خیال ہے سارا مسئلہ یہی ہے کہ خاموش رہتے ہیں. جیسے آپ نے اچھی تابعدار رہیں، اپنے تابعدار رہیں، اپنے بڑے ہر ایک دوسرے جتنے بھی گروپ ہیں ان کے پاس یا تو لابی ہے یا تو وہ پورا مافیا ہے، یا تو پھر ان کے ایوان میں بھی ان کی نمائندگی ہوتی ہے. اب وہ بھی سیلری کلاس کی نہیں ہوتی نا سر. وہ بھی کہہ دو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ آور چینز، وی ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ آور ٹیکسز. لیکن چلیں اپنی جگہ، یہ بات آپ نے صحیح کہی. دیکھیں پارلیمنٹ میں زمیندار بیٹھا ہے، ریئل اسٹیٹ والا بیٹھا ہے، جائیدادوں فیکٹریوں والا بیٹھا ہے، اسی لیے وہاں ٹیکس نہیں لگے گا. سیلری والا ایک بندہ شاید بیٹھا تھا وزیر اعظم، لیکن اب تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں اپنی سیلری نہیں دوں گا، تو وہ بھی تنخواہ دار طبقے میں ان کو آپ ایسے نکال دیں. تو ہم نے آج دعوت دی ہے سیلری کلاس الائنس پاکستان کے ایک ممبر، ایک ترجمان کو، خواجہ دانش میر صاحب کو. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں with 16 years as an experienced professional. ان فیکٹ ظاہر ہے کیونکہ سیلری کلاس الائنسز میں زیادہ تر پروفیشنلز ہی ہیں. تو دانش صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پہلے میں بڑا ایک ٹپیکل میڈیا والا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس بجٹ کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ السلام علیکم جی. پہلے تو جی بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. بجٹ کے بعد جو محسوس ہو رہا ہے وہ آپ نے جس طرح ابھی بالکل بجا فرمایا کہ جو ایک طبقہ ہاتھ میں ہو آپ اس کا خون نچوڑ لیں اور اس کا سارا نس نچوڑ لیں اور اس کو کسی قابل نہ چھوڑیں. تو اسی طرح ہی ہے کہ جو بچی کچی آپ کو پہلے ٹیکسز کے بعد انکم بچتی تھی، جو آپ کے بجلی کے بلوں میں، یوٹیلیٹی بلز میں، جو باقی جگہوں پہ انکریز ہے، اس انکریز کے بعد اب تو یہی لگتا ہے کہ جی اب آپ کو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک بوتھ دا اینڈز میٹ. بہت مشکل ہوگا ایک تنخواہ دار کے لیے اپنا گھر چلانا، اپنے بچوں کے لیے ان کی تعلیمی اخراجات پورے کرنا اور ان کے لیے صحت، علاج، معالجے کی وہ ساری سہولیات مہیا کرنا جو کہ بیسکلی گورنمنٹ کا کام ہے اور جو ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو کیا اب ظاہر ہے آپ کے گروپ کی ممبرشپ بھی میں نے سنا ہے کہ کافی بڑھ رہی ہے. انفیکٹ آج ہی میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کو 5-6 ہزار اکراس دا بورڈ. یہی فیلنگ ہے کہ یہ لاسٹ ٹرا تھا اور اب آواز اٹھانے کا وقت آ گیا؟
دیکھیے جی، فیلنگ یقیناً یہی ہے ان سارے ممبرز میں آپ کو بتاؤں، سالی تنخواہ دار جس طرح آپ نے میرا تعارف کرایا، اس میں یونیورسٹیز کے لوگ ہیں جو کہ آپ کی ٹاپ یونیورسٹیز سے گریجویٹڈ ہیں، اس میں لائرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں اکاؤنٹنٹس ہیں، اس میں ایکچوئل سائنسز کے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تنخواہ لیتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب انسان تمام لوگوں کے لیے آپ اپنا ٹیکسز سسٹم کو ریفارم کیے بغیر، اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائے بغیر اسی ایک طبقے سے آپ ٹیکس نچوڑے جائیں گے اور انہی کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں گے، تو ایک وقت تو وہ آئے گا جہاں پہ وہ کہے گا کہ بھائی اب مجھے اپنے حقوق کی حفاظت کی ضرورت ہے، اب مجھے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، اب مجھے سامنے آنا ہے، نکل کے ایک لابی بنانی ہے. I should make my voice hear into the power corridors of Pakistan، کیونکہ اس کے بغیر ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کچھ ہوتے ہوئے، کوئی کام ہوتے ہوئے، یا کسی نے آپ کے ساتھ استحصال یا زیادتی کو اس کے بغیر فیل کیا اور اس کا صدے باب کیا. یہاں پہ آپ آواز اٹھائے بغیر، احتجاج کیے بغیر، سڑکوں پہ نکلے بغیر تو آپ کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کر نہیں سکتے. پچھلے سال میں ایک فگر دیکھ رہا تھا اور آپ یہ ذرا سا کنفرم کریں کہ پچھلے سال ہمارا جو سیلری کلاس ہے انہوں نے جو ٹیکس دیا وہ 326 بلین روپیز تھا. اگر اس کا ہم کمپیریزن کر لیں کہ فار ایگزامپل ایگریکلچر والوں نے کتنا دیا، ریئل اسٹیٹ والوں نے کتنا دیا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہم جس تضاد کی بات کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو ایک جو رپورٹ اخباروں میں بھی چھپی تھی جون میں رزلٹ بجٹ کے آنے سے پہلے، جون کے اندر جو 300 ارب روپے سے زائد کا آپ نے بتایا کہ سیلریڈ کلاس نے ٹیکس دیا تھا، اس کے مقابلے میں ریٹیلرز نے خالی 8 ارب روپے کا ٹیکس دیا تھا. 327 ارب ورسز 8 ارب. اور ریئل اسٹیٹ کے یہ فگرز بھی ڈبل ڈیجٹ میں تھے، سوائے یہ سیلریڈ کلاس کا جو فگر تھا. ڈیفینیٹلی اس کے بعد اگر آپ اس سے بڑا نمبر کوئی کہیں وہ کارپوریٹ ٹیکسیشن کا آ جاتا ہے، جو کمپنیز وغیرہ ٹیکس دیتی ہیں، بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ریونیو کے نمبرز، ان کے ٹیکسز کا نمبر ہیوج ہوتا ہے. بٹ اگر آپ ریٹیلر سے، تاجر برادری سے اس کا کمپیریزن کریں تو 8-10 ارب روپے کے مقابلے میں 300 ارب روپے کا ٹیکس اگر سیلریڈ کلاس دے رہی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو مل کچھ بھی نہیں رہا، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نظام کی کس قدر زیادتی ہے. اچھا، میں خواجہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی فائلر ہو جاتے ہیں یا ان کا ایٹ سورس ٹیکس کٹتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ انہیں اپنے جمع کرانے پڑتے ہیں سالانہ. تو یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو کہ بالکل ایکسپوزڈ ہیں اور جو ہل نہیں سکتے، جو 2 نمبری نہیں کر سکتے. نان فائلر جو ہیں الحمدللہ ان کی اکثریت ہے پاکستان میں فائلرز کے مقابلے میں. حالانکہ نان فائلرز پہ بقول اورنگزیب صاحب کے یا کسی بھی وزیر خزانہ کے پینلٹیز بڑھائی جاتی ہیں، پرسنٹیج بڑھائی جاتی ہے، ایکسٹرا چارجز انہیں دینے پڑتے ہیں، اس کے باوجود وہ فائلر بننا پسند نہیں کرتے، وہ ایکسٹرا جو ہے وہ دینا پسند کرتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے اس ٹیکس سٹرکچر کا ایک بیسک فلا ہے، جہاں پہ اگر آپ ایک دفعہ اس نیٹ میں آ جائیں، جب آپ اس ریڈار پہ آ جائیں تو اب آپ اس سے باہر تو نکل نہیں سکتے. تو کیوں نہ میں، اگر میرے پاس کوئی ڈپازٹ انکم ہے، کوئی بینکنگ انکم ہے اور میرے پاس، میں ایک بزنس مین ہوں، میرے پاس پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ جب میں اپنی بزنس انکم ڈرائیو کر رہا ہوں، میرے پاس سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں وہاں پہ اپنی انکم کنسیل کروں، اپنے ایکسپینسز زیادہ دکھاؤں، اپنی آمدنی کم شو کروں. اس آمدنی کو کم شو کرنے کے بعد جب میں نے اس کے اوپر فورن ٹریولنگ کرنی ہے یا اس کو ڈپازٹ کہیں پہ کرنا ہے، وہ 45% ٹیکس دے دوں. میں اپنی ریئل انکم کے اوپر جا کے ٹیکس دوں اور اس کے بعد بھی 40% کے اوپر ٹیکس، جس طرح اس وقت تنخواہ دار طبقہ تقریباً 38% ٹیکس کے اوپر پہنچ چکا ہے. تو کیوں نہ میں اپنی انکم کو کم دکھاؤں، اپنے خرچے زیادہ دکھاؤں، اپنی آمدنی کو کم سے کم دکھاؤں اور اس کے اوپر میں 45% ڈپازٹ وڈرول کے اوپر ٹیکس دے دوں اور کارپوریٹ ٹیکس کے اس نیٹ میں آئے بغیر. کیونکہ اگر میں ایک دفعہ اس نیٹ میں پھنس گیا تو جو گورنمنٹ کر رہی ہے کہ گریجولی یہ ٹیکس کی پرسنٹیج اوور دا ایئرز بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو کچھ ڈسکریمنیٹری ٹیکسز بھی لگانے شروع کر دیے ہیں کہ جی اگر آپ ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ کما رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اضافی سرچارج دینا پڑے گا. آج یہ سرچارج ہے، کل کو کچھ اور سرچارج آ جائے گا. تو بلکہ یہ سرچارج سے مجھے، میں اگر آپ نے پڑھے فرینچ ریولوشن، تو فرینچ ریولوشن میں جس طرح ایلیٹ کلاس کو سرو کیا جاتا تھا کامنرز سے ٹیکس لے کر، کامنرز وہاں پہ ٹیکس دیتے تھے اور ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتی تھی، اور کامنرز تو یہاں تک ٹیکس دیتے تھے
کہ گھروں کی کھڑکیوں تک کی تعداد پہ ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ 10 ملین سے اوپر کمائیں گے آپ 10% سے چارج دیں گے, آپ 20 ملین سے اوپر کمائیں گے آپ 20% سے چارج دیں گے. جتنی زیادہ کھڑکیاں اتنے زیادہ سے چارج. اچھا, اب ایک تو بات ہے ایک تو مطلب ایک جو سبق ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو آپ غلطی سے نہ آئیں, تو فائدے میں غلطی سے نہ آئیں. ایک اور جو لگتا ہے مجھے دانش صاحب کہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ جو چھوٹی بزنسز ہیں ہاں وہ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے ہم کیش میں پیمنٹ کرتے ہیں. مطلب ایک جو ہماری ایک obsession رہی ہے اور جائز obsession رہی ہے ہر FBR کے چیئرمین کی کہ یار ڈاکیومنٹ کرو اکانومی کو, تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس سے تو اکانومی مزید انڈاکیومنٹ ہوگی؟ کیونکہ ویسے بھی آپ کسی وکیل کے پاس جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں پہ کوئی چیک یا کوئی ATM کارڈ سے پیمنٹ نہیں ہوتی, وہ تو کہتے ہیں کہ سر کیش کی بوری لائیں, اور بوریاں باقاعدہ چلتی ہیں. تو ایک طرح سے حکومت ریاست کے پیر پر کڑھاڑی نہیں مار رہی ہے سب کچھ کر کے؟ جی بالکل, اور میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے بزنسز ہیں جہاں پہ امپلائی یونینز ہیں یا جہاں پہ لوگ اس چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی سیلریز کو کیش ایک ڈاکومنٹڈ یا بینکنگ چینل سے ہٹا کے کیش پہ لے کر آ جائے. ٹھیک ہے, کچھ بینکس میں کچھ ملٹی نیشنلز میں یہ کام ممکن نہیں ہوگا, مگر آپ کے پاس کتنی کارپوریشنز ایسی ہیں, آپ کا اگر ریشو دیکھا جائے تو زیادہ تر آپ کی لوکل کمپنیز ہیں, جو لوکل آپ کے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ہیں, لوکل آپ کے اکوپمنٹ مینوفیکچررز ہیں. ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ اپنے امپلائیز کو لاک ان رکھنے کے لیے کہ وہ نوکریاں نہ چھوڑیں اور دوسرے روزگاروں کی طرف نہ جائیں, ملک سے باہر نہ جائیں, تو ان کو ان کی سیلری کا ایک پورشن کیش دے دیا جائے. اور اگر آپ نے ابھی پچھلے 2 دنوں میں پڑھا ہو تو ہمارے ایک بہت ریپیوٹیبل بزنس جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اپنا اسی قسم کا ایک ٹویٹ کیا تھا, اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر یہی بات کی تھی کہ آپ کے پاس سب سے پہلا آپشن تو اس بجٹ کے بعد یہ ہے تنخواہ دار طبقے کے پاس کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی سیلریز تنخواہیں جو ہیں وہ کیش میں وصول کرنا شروع کر دیں. تیسرا جو بات آپ نے پہلے کہی وہ انڈاکومنٹڈ کے لیے یا ٹیکس نیٹ میں آئے بغیر وہ اپنے پوری انکم اپنے پورے ایسٹس کو ڈسکلوز ہی نہ کریں, تو یہ یقیناً اس نان ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف یا آپ ایک بہت بڑے سانحے کی طرف جا رہے ہیں جس کو آپ کہیں گے کہ ایک برین ڈرین پاکستان سے شروع ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے قابل پڑھے لکھے لوگ, فارغ التحصیل لوگ ہیں, اچھی یونیورسٹیز. دانش صاحب سوری اطلامی کے لیے معذرت, ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہی گفتگو. ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے بعد ایک طبقاتی بے چینی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں سیلری کلاس الائنس کے خواجہ دانش میر. دانش یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ بوجھ ڈالا گیا مڈل کلاس پہ, لیکن ہمارا جو مراعاتی یافتہ طبقہ ہے, حکمران ہیں, انہوں نے اپنے تحفظات کا اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے. ذرا ایگزیمپشنز کے بارے میں بتائیں کہ گلیئرنگ کون کون سی ہیں جو آپ کی نظر سے گزری ہیں جسے ٹیکل کرنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں, میں پہلے تو بات کروں, جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے ٹیکسیشن میں کلاسز کی, تو جب ہم فائلر نان فائلر کی بات کرتے ہیں اس مرتبہ ایگزمپشنز دے کے انہوں نے ایک تیسری کلاس بھی متعارف کرا دی ہے فائلرز نان فائلرز کے بعد, جس کو آپ ایلیٹ کلاس کہہ لیں, کہ نان فائلرز اور فائلر جو ہے وہ جو بھی ٹیکسز دیں گے وہ ایلیٹ کلاس کی ایگزمپشنز کو سرو کرنے میں اس کا فائدہ ہوگا. تو سب سے بڑی ایگزمپشن جو کہ ابھی ریسنٹ جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اس دن جو سامنے آئی وہ ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کے اوپر جو سامنے آئی, اس میں جو فیڈرل اور سول گورنمنٹ امپلائیز کو, جو بیوروکریسی کو اور جو اسٹیبلشمنٹ سرونگ امپلائیز کو جو چھوٹ دی گئی ہے کہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, وہ ایک تو بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ ایک تنخواہ دار سب سے پہلے اپنی تنخواہ کے اوپر ٹیکس دے کے ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے جب ایک گھر بناتا ہے, اس کے بعد اس کو اس گھر بیچنے کے اوپر, خریدنے کے اوپر اس کو FED بھی دینی ہے, اس کو ٹیکس بھی دینا ہے. اور یہی چیز جو آپ کے فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, جو بیوروکریسی کے امپلائیز ہیں, ان کے لیے یہ چیز ایگزمپٹ ہے. اس چیز کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں ڈسپیرٹی کریٹ ہوتی ہے, یہ چیز پھر ایک ریسٹلیسنس کی طرف جاتی ہے جو کہ آپ کے تنخواہ دار طبقے کو جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. اور اگر میں ایک چیز کا حوالہ دوں, یہ فیل ایسے ہوتا ہے کہ ہماری ایک الگ ذات بنا دی گئی ہو, جس طرح ایک شودرا اور برہمن ذات کے لیے شودرا ذات کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ٹیکسز دینے, کام کرنا ہے, گدھے کی طرح ایک چیز میں لگے رہنا ہے, اور برہمنس کو انجوائے کرنا ہے. The elite class has to have all the privileges. This is what is happening currently and nothing else. بالکل, انہوں نے ایلیٹ کلاس کا ذکر کیا, میں کہوں گا امیون کلاس. امیون کلاس, ہر ایک چیز میں آپ کو استثناء حاصل ہے, ٹیکسیشن, یہ ہمارا اکنامک کاسٹ سسٹم ہے. جی سر, اور کچھ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا. تو دانش بھائی اب یہ بتائیں کہ آپ نے, یہ تو میرا خیال ہے کہ میری نظر میں تو یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ کوئی الائنس بنا ہے سیلری کلاس کا,
تو اب آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ کیسے آپ جو ہے ان کو حکمرانوں کو جھنجھوڑیں گے کہ بھائی کوئی انصاف کا بھی تقاضا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, ایز responsible citizens of Pakistan are definitely we want to be as peaceful as we can be. So for that purpose ہم نے جوڈیشری کے لیے جوڈیشری کے ڈورز ناک کیے ہیں. We have moved in a suo motu application last week جو آپ لوگوں نے شاید میڈیا میں دیکھی بھی ہوگی. If that is not heard, definitely we are planning to move a constitutional petition. And along with that, we are planning to hold some protests جو ہم کر سکتے ہیں. ہم کچھ press conferences وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. And then, it includes, the effort includes writing letters to certain power corridors that control our budget and that control the economy of the country as well. I hope you understand what are the sectors that I'm talking about. جی ہم سمجھ گئے آپ کا. کوئی مسئلہ سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے دانش صاحب, ہم جیسے جاہلوں کے لیے بھی اشارہ کافی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ دانش صاحب. دیکھیں ایک مین چیز یہ ہے نا کہ یار اب اگین ہم کہیں گے کہ یار کیا ضرورت, کیا فائدہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے منشور کا یا سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جب تک آپ ان کو پارٹیز کے پاس نہیں لے جائیں گے ایز اے پولیٹیکل ایشو کہ بھائی آپ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے, ٹھیک ہے, باقی تو ہر ایک چیز کے اوپر آپ سٹانس پوچھ رہے ہوتے ہو نا یار کہ کھل صفائی کرو گے یا کچرا اٹھاؤ گے یا نہیں, تو اس پر کیا سٹانس ہے آپ کا, یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا چاہیے. اور خاص طور پر جو پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم جی مڈل کلاس کی ترجمانی کرتے ہیں, ہمیں پروفیشنلز بڑے پسند ہیں, تو ان کے پولیٹیکل ایجنڈا پہ تو یہ بات ہونی چاہیے میرا خیال ہے. قدم بڑھاؤ ذرا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں تو صرف باتیں ہی کر سکتا ہوں. یار انہوں نے جو ایک بات کی نا وہ میرے دل کو لگی. کون سی؟ کہ یار اب مسئلہ یہ کہ ہم بھی سیٹ کو کہتے ہیں ہمیں کیش دیا کرے بجائے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جائے اور اس کی مجبوراً نہیں نا, یہ حالات ہوں گے تو بندہ اچھا پھر ہم بولیں گے وہ بولتے ہیں لفافہ صحافی. اچھا نہیں, لفافہ صحافی اور وجہ سے بولا جاتا ہے, تنخواہ کی وجہ سے نہیں بولا جاتا ہے. اچھا میں ایک پروڈکشن ہاؤس کو جانتا ہوں, آئی ایم شور کہ اور وہ خاصا لیڈنگ پروڈکشن ہاؤس ہے اس ملک کا. وہاں ایک صاحب نے کہا کہ بھائی وہ میں تو آلریڈی آپ کے پاس آنے سے پہلے فائلر تھا, تو اب اگر میں نہ کروں تو آ جائیں گے وہ میرے پیچھے, تو کیا کریں. تنخواہ ان کی تھی 1 لاکھ. تو انہوں نے کہا بڑا آسان ہے, ہم آپ کو 45,000 روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجتے رہیں گے مہینے کے, آپ کی اور کاغذ پہ بھی آپ کی سیلری 45,000 روپے ہوگی, تو وہ آپ جمع کرا دیجیے گا, اس لیے کہ وہ سال کے اینڈ میں 6 لاکھ روپے سے کم بنیں گے اور 6 لاکھ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو آپ کا مسئلہ حل ہے. 55,000 آپ ویسے لے لیں ہم سے. تو یہ فارمولہ اچھا اور مزے کی بات ہے کئی چینلز بھی. ایک بار یہ فارمولہ ہمیں بھی آفر ہوا تھا, آپ کو یاد ہے؟ اس چینل نے نہیں, لیکن ایک دفعہ اس چینل نے نہیں, اس چینل نے کبھی نہیں, لیکن کئی اور ایک دفعہ میں آفر آئی تھی, وہ پیپر پہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو مطلب کم ہے جو ہمیں مل رہا ہے. اس نے کہا سر باقی انڈر ہاں سمجھے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ جو بھی سسٹم ہے اس سے آپ انکریج ہوتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں نہ آئیں. جی بالکل, ہم کہتے آئے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے تبھی ملک چلتے ہیں, لیکن حکومت کے اپنے جو کرتوت ہیں اس سے آپ کو یار جب مجھے یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ میں نان فائلر رہ سکتا ہوں تو میں کیوں فائلر بنوں. دیکھیں یہ ہے, اب آپ مزید چاہتے ہیں اکانومی انڈاکیومنٹ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ مزید برین ڈرین ہو, اور اگر آپ ان ممالک کی طرف دیکھیں جنہوں نے پچھلی کئی دہائیوں میں ترقی کی ہے, چین کا نام میرے سامنے آتا ہے, بھارت کا نام بھی میرے سامنے آتا ہے. The salaried class has been a driver of that growth. تو آپ نہیں چاہتے کہ گرو ہو, سیدھی بات ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایگزیمپشنز ملیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ایئر ٹریول فری ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی پر خوبصورت سے جھنڈے لگے رہیں. اور زیادہ سے زیادہ جو محنت کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فلاں سودے میں کمیشن, یہ ہے محنت. چلیں یہ ہمارا اس پہ رونا دھونا چلتا رہے گا. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے سکھر بیراج کی. سندھ کی زرعی معیشت میں کلیدی کردار ہے دریائے سندھ کا, اور اگر ہم بات کریں کہ چشمہ کے بعد سندھ میں گڈو بیراج ہے, سکھر بیراج ہے, کوٹڑی بیراج ہے. سکھر بیراج انگریز دور کا ایک شاہکار ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک وسیع علاقہ ہے اپر سندھ کا, کوئی 8.24 ملین ایکڑ
جو لینڈ ہے ایگریکلچر لینڈ وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. 7 کینالز نکلتی ہیں اس بیراج سے. جون 20 کو ایک سانحہ ہوا, حادثہ ہوا, رپورٹس آئیں کہ اس بیراج کا گیٹ نمبر 47 کا اپر پورشن جو ہے وہ دریا میں ڈوب گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, اور 6 مزید دروازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس پر حلقوں میں کافی تشویش ہوئی, ان کو کینالز بند کرنی پڑیں جہاں پہ پانی کی اشد ضرورت تھی. ایک پینک مچا. سندھ گورنمنٹ نے کہا, مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے وزیر وہاں موجود ہیں, سیکٹری وہاں موجود ہیں, سارے کام کی نگرانی ہو رہی ہے, اور دعویٰ کیا کہ 10 دن کے اندر انہوں نے اس کو ٹیمپریری طور پر اس کا نقصان کو انہوں نے پورا کیا. جو اصل دروازہ ہے وہ ابھی بن رہا ہے, وہ جولائی میں وہاں پہ لگے گا. بہت سارے سوالات اٹھے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر کہ یہاں پہ مرمت کیوں نہیں ہوتی, اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ کیوں نہیں ہوتی, اتنے جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہمارے حیدرآباد کے نمائندے ہیں محمد حسین خان, انہوں نے سکھر بیراج کا ان دنوں دورہ کیا, وہاں پہ دیکھا کام کیسا چل رہا ہے. وہاں پہ چائنیز انجینئرز بھی ہیں, غوطہ خور بھی ہیں, وہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. محمد حسین ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا, کہ اس کی وجوہات کیا تھیں, اور پھر گورنمنٹ نے کیسے رسپونڈ کیا. جی تھینک یو شاہزیب. جس طرح آپ نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں مینشن کیا کہ کس طریقے سے انسیڈنٹ ہوا ہے, 20 جون کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا جب گیٹ 47 ان کا واش اوے ہو گیا تھا, اس کا اپر پارٹ, اور گیٹ 44 اور اندر 5 گیٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے, جو کہ بعد میں ان کی ایگزامینیشن میں پتہ چلا. آپ نے جیسے مینشن کیا کہ سکھر بیراج کی ظاہر ہے جو ہمارے ایگریکلچر لینڈسکیپ کے اندر جو پوری اہمیت ہے کہ وہ لیفٹ بینک اور رائٹ بینک کو اریگیٹ کرتا ہے ہماری فارم لینڈ کو, آلموسٹ 8.2 ملین ایکڑس. تو یہ انسیڈنٹ ظاہر ہے کہ اس نے جتنا جو فارم سیکٹر ہے, گروورز کمیونٹی ہے, اس میں بالکل ایک سیریس کنسرن کریٹ کیا, کیونکہ پوری ایگریکلچر اکانومی اس سکھر بیراج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو کہ 1932 میں بلڈ ہوا تھا. اس کے کازز کیا رہے کہ 47 کیسے یہ گر گیا اور 44 جو ہے ڈیمیج ہوا یا دیگر گیٹس ڈیمیج ہوئے, اس کے لیے تو ٹیکنیکل انکوائری کمیٹی ابھی کام کر رہی ہے, وہ اپنی فائنڈنگز دے گی تو کچھ پتہ چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کنسرن جس حساب سے چلا ہے وہ بہت زیادہ غلط نہیں ہے, کیونکہ سکھر بیراج کا آلریڈی ایک سندھ بیراجز امپروومنٹ پروگرام ہے جو چل رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں اس کے سارے گیٹس ریپلیس ہونے, یعنی اس کے جو 56 آپریشنل اور فنکشنل گیٹس ہیں آؤٹ آف 66 ان کو ریپلیس کرنا ہے انڈر دس پروگرام. جہاں تک میں اس کو سمجھ سکا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے, اور جو وہاں سینئر انجینئر سے سیکٹری اریگیشن ظریف کھیڑو صاحب یا لیفٹ بینک چیف انجینئر یا دیگر جو چیف انجینئرز وہاں موجود تھے, ان سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایوری خریف سیزن جو کینالز کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو پتا ہے خریف کراپس میں خریف میجر کراپس ہیں, کاٹن گرو ہوتا ہے, رائس گرو ہوتا ہے, شوگر کین کو پانی چاہیے ہوتا ہے, دیگر جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو 7 مین کینالز ہیں سکھر بیراج کے, ان کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت, اور پانی کو مینٹین ان تمام کینالز کو پانی دینے کے لیے جو بیراج اتھارٹیز ہیں ان کو پونڈ لیول مینٹین کرنا پڑتا ہے, جو کہ اب سمجھ لیں کہ ان کے گیٹس ان کو بند کرنے پڑتے ہیں پونڈ لیول مینٹین کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو رائٹ اور لیفٹ بینک کے جو کینالز ہیں ان کو پانی پہنچ سکے کینالز کو. اچھا ایک منٹ, سوری محمد حسین, آپ نے خود بھی کہا کہ ابھی اس پہ انکوائری ہونی ہے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ تھے آپ نے آنکھوں سے کیا دیکھا کہ یہ اتنا ایک یومنگس ٹاسک ہے کہ ایک بہتے دریا میں ایک آپ کا دروازہ اڑ گیا ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ کیا دیکھا؟ دیکھیں, میں اگر منڈے کی بات کروں جس دن میں وہاں پہنچا تھا, تو میرے حساب سے جو مجھے بہت زیادہ اس کے اندر سمجھ لے کہ بہت سرپرائزنگ بھی لگا, میرے لیے خود ایک نیا تجربہ بھی تھا. میں نے شگاف تو بند ہوتے دیکھے ہیں نہروں میں, ایل پی او ڈی میں, آر پی او ڈی کے, لیکن جس طریقے سے وہاں پر ڈاؤن اسٹریم میں کافر ڈیم کریٹ کرنے کے لیے جو سندھ کے جو ڈائیورز ہیں, ملا کمیونٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے جو ایفرٹ کی ہے, جتنے بڑے بیگز جس کے اندر تقریباً کوئی 2 ٹنز کے قریب بتاتے ہیں, چیف منسٹر نے بھی کوٹ کیا اس بات کو سندھ اسمبلی میں, کہ ان بیگز کے ذریعے جو ایک آرٹیفیشل کافر ڈیم ہے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس ایریا کو آئسولیٹ کر دیا جائے فرام ریسٹ آف دا بیراج, اور جہاں پہ وہ پرابلم کریٹ ہوا ہے اس کو ڈی واٹر کیا جائے, وہاں پہ جو بھی ریپیئر کا جو کام ہونا ہے وہ کیا جائے. وہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا چلتے دریا کے اندر, جب جون کے اندر انڈس ایک آپ کو پتا ہے بڑا دریا ہے اور اس میں تقریباً 1 لاکھ کا اس وقت یا 1 لاکھ پلس کا فلو چل رہا ہو, اس وقت جا کے یہ ایفرٹ ہونا میرا خیال سے ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک تھا.
اور اگر میں بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام نہ بھی لوں, بالکل ایک بہت معقول قسم کی بات کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ انسیڈنٹ تو بہت بڑا تھا, لیکن جو رسپونڈ کیا جس طریقے سے وہاں پہ بیراج اتھارٹیز نے, اریگیشن نے, وہ میرا خیال ہے معقول ایک رسپانس تھا. اچھا, ابھی وہاں پر عارضی دروازہ لگایا گیا ہے, کیونکہ مجھے یہ پتا اصل دروازہ انسٹال ہونا ہے, وہ شپ یارڈ میں ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کافر ڈیم کریٹ ہو گیا تھا بائی آئی گیس ویڈنسڈے اور ٹیوزڈے کے قریب, اور جو کیسن گیٹ تھا جو کہ ایک اسٹرکچر ہے, جو کہ واٹر ٹائٹ اسٹرکچر ہے, جو اس کو بند کرتا ہے پانی کے وہاں پر فلو کو, تاکہ وہاں پہ انجینئرز اور اسٹاف کام کر سکے, وہ دونوں چیزیں انسٹال ہو گئی تھیں. جس گیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی اگین ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے جو کہ شپ یارڈ سے, کیونکہ بہت ضروری ہے اس گیٹ کو یہاں پہ لگانا. یہ 20 جولائی تک ان کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو یہ پرووائڈ کر کے دیں گے, تو یہ ایک گیٹ وہاں پہ انسٹال ہوگا. لیکن اگین یہ جو گیٹ ہے اس کو اگین پھر ریپلیس ہونا ہے اس ایس بی آئی پی پروگرام میں جو کہ ورلڈ بینک کے لون کے تحت چل رہا ہے, کیونکہ سارے کے سارے گیٹس ریپلیس ہونے ہیں. اچھا, ایک مجھے بات بتائیں, یہ جو چیف انجینئر ہے جو ٹیکنیکل اپنے انکوائری کمیٹی کی بات کی, تو میرا خیال ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ شاید چیف انجینئر غلام محی الدین مغل. اچھا, یہ جو چیف انجینئر ہیں لیفٹ بینک, سکھر براج کے لیفٹ بینک کے, یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نگران اریگیشن منسٹر ایشور لال نے کہا تھا کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے کیونکہ اس کی مس کانڈکٹ رہا ہے اور انیفیشنسی رہی ہے, اور ان کو پھر ایڈیشنل چارج بھی دیا گیا تھا پچھلے سال نومبر تک رائٹ بینک کو سنبھالنے کے لیے, یہ ابھی تک ادھر ہی ہے؟ نہیں, میرے خیال ہے جو ایشور لال والا ایپیسوڈ آپ ذرا سا مینشن کر رہے ہیں وہ غالباً وہ سردار علی شاہ صاحب کے حوالے سے تھا, جو اس وقت چیف انجینئر تھے, اور انہوں نے ایک پورا نوٹ بھی جنریٹ کیا تھا کیئر ٹیکر اریگیشن منسٹر ایشور لال نے, جس کے نتیجے میں پھر وہ سسپینڈ بھی ہوئے. جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے انہوں نے سمری اپروو کی تھی, اور ابھی تو جو موجودہ چیف انجینئر وہاں پہ سہیل حمید بلوچ صاحب ہے, جن کے پاس دونوں رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کے چارجز تھے. اب تو خیر وہاں پہ ایک فل فلیج چیف انجینئر رائٹ بینک الگ سے پوسٹ ہو گئے ہیں, مختار ابرو صاحب, اور سہیل حمید صاحب جو ہے لیفٹ بینک کا سلسلہ پورا دیکھ رہے ہیں. لیکن بیراج جو ہے وہ بیراج کا جو مینلی آپریشن ہے وہ چیف انجینئر لیفٹ بینک کینالز کے ڈومین میں فال کرتا ہے. اچھا محمد حسین, ایکچولی آپ سے ہمیں باتیں اور بھی کرنی تھیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت آج کم ہے. میرا خیال ہے اس موضوع پہ ہم کل دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ان ڈیپتھ دیکھیں, کیونکہ یہ ایشو کافی بڑا ہے. یہ صرف ایک بیراج کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورا سندھ کا جو اریگیشن سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ حکومت سندھ کے نمائندے سے اس پہ ہم کل بات کریں. لیکن آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں فی الحال یہیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.